بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز و مقتدر، محترم و مکرم حاضرین، سامعین، ناظرین، زادکم اللہ شرفاً۔ آج پھر نور ٹی وی کی وساطت سے میری اور آپ کی ملاقات حسب معمول درس مثنوی کی نسبت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا و رحمت، نبی پاک کی محبت کی بنیاد پر ہماری ان پاکیزہ ملاقاتوں کا سلسلہ دراز فرمائے، یوں ہی نور برستا رہے اور ہم نور کے موتی دامن دل میں جمع کرتے رہیں۔ حضرات گرامی، یہ جو درس مثنوی ہے فی الواقعہ یہ زاد آخرت ہے، یہ توشہ آخرت ہے، یہ سامان عظمت ہے، یہ وسیلہ نجات ہے، یہ ایک عاشق کی ضرورت ہے، یہ ایک عاشق کی صدا ہے، یہ طالبین کی فریاد ہے، یہ حق کی منزل پانے والوں کی صدا اور سوز و گداز کی ایک آواز ہے۔ آپ لوگ صدق کے دل، محبت و پیار کے ساتھ اس درس سے جس طرح فیضیاب ہو رہے ہیں، یہ آپ کی روحانی لگن اور خوش نصیبی کی ایک بیان علامت ہے۔ کل آپ نے درس مثنوی میں یہ سماعت فرمایا تھا کہ راہ حق میں جو راہ رو اور پیشوا اپنے پیچھے آنے والوں، اقتداء کرنے والوں، پس رو خوش نصیبوں کے لیے رہنمائی کا ایک حق ادا کر کے انہیں سنت مبارکہ، فرائض کی روشنی، قرآن کی ہدایت، روحانیت کی چاشنی، قرب محبوب کی لذتوں سے آشنائی کے لیے جس طرح وہ اہتمام فرماتے ہیں، وہ اپنی جگہ حق، معروف، مقبول اور محبوب ہے، مگر باطل پرست، چور اور مکار، عیار، جھوٹے اور لغوی لوگ، جن کا باطن سیاہ اور جن کا ظاہر چمکدار، وہ دھوکہ دینے کے لیے سر راہ بیٹھ گئے، اور اس کیفیت کو، حق و باطل کو جدا کرنے کے لیے، مقتدیان محبوب و مقبول کو ممتاز رکھنے کے لیے جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح الفاظ میں فرمایا تھا کہ اے بسا ابلیس آدم روئے ہست، پس بہر دستے نہ باید داد دست۔ ابلیس پاک بازوں کی صورتوں میں منتقل ہو کر وہ راستے میں گات لگائے بیٹھا رہتا ہے۔ میٹھی باتیں جو صوفیانہ اقوال سے، صوفیانہ مکاتیب سے، صوفیانہ درس سے، ان کی تحریر و تقریر سے وہ چرا کر میٹھی میٹھی باتیں سنا کر لوگوں کا شکار کرتے ہیں، اور پھر جلب منفعت اور طلب دنیا میں کامیابی کے لیے
وہ ہیلے بانے تراشتے رہتے ہیں، وہ دنیا اس بیس میں آ کر کماتے ہیں جو بیس پاک بازوں کا ہے۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، تو آپ اسی آدمی کے قرب میں رہیے جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے۔ اگر کوئی کہے کہ پہلی فرصت میں تو اچھی صورتوں میں بیٹھنے والے چوروں کو دیکھ کر بھی تو تھوڑی دیر کے لیے خدا یاد ہی آ جاتا ہے، لیکن اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ کور باطن ہوتے ہیں، جن کا باطن روشن نہیں ہوتا، ان کی مجلسوں میں پرورش پانے والے وہ جاہل ہوتے ہیں، ان کے چہرے، ان کے اعمال، ان کے خد و خال، ان کی گفتگو، ان کی جستجو یہ عیاں کر دیتی ہے ساری حقیقت کو۔ لہٰذا میرے محفل کو دیکھنے سے پہلے ان کی محفل میں جو پرورش پاتے ہیں ان کو دیکھ کر معلوم کر لو کہ اگر یہ 8-10 سال 2 سال 20 سال ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی زندگی پر نکھار نہیں آیا تو یہ ان کا مقتدا ہے، وہ کب پر انوار زندگی کا مالک ہوگا؟ ایک تو یہ ہے، دوسرا اس کی دوستی ہمیشہ فساد، اناد اور حرص و ہوس کے تقاضوں سے بری ہوئی ہوتی ہے۔ وہ فوراً حق سے دور درماندہ، شرمندہ، سرفگندہ، حیرت میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہاں حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تو نے رہنمائی کا حق ادا کرنا ہی ہے تو طلب دنیا کے بجائے طلب خدا اختیار کر، تو رائے باطل پہ چلنے کے بجائے رائے حق اختیار کر، اور پھر تو دیکھ کہ تیری نمازیں، تیرا ذکر، تیرے چلے، تیرے مراقبے اور تیری گفتگو اور تیرے یہ جملہ ترازیاں اور تیری یہ مضمون ترازیاں، یہ جتنا بھی کچھ ہے، اس کے اندر نور کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ تیرے اندر ابھی نور اجاگر نہیں ہوا۔ تو بہتر نہیں کہ تو ظاہر پرستی کے بجائے تم باطن پرستی اختیار کرو، اور باطن اس وقت تک روشن نہیں ہوتا جب تک دل میل کچیل سے پاک نہ ہو جائے۔ تو یہاں وہ حضرت رومی فرماتے ہیں کہ تو ظاہری طور پر نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، چلے بھی کرتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، تسبیح بھی تو چلاتا ہے، سب کچھ تو تم نے اللہ والوں کا وہ رواج دستور اپنا رکھا ہے، لیکن پھر بھی تیرا چہرہ ممتاز نہیں ہوا، روشن نہیں ہوا، منور نہیں ہوا، دلکشی رعنائی، محبوبی، دلبری پیدا نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اندر کا نظام ہے اس کے اثرات چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر اندر میل ہے تو چہرہ روشن کیوں ہوگا، اور اگر اندر نور ہے تو چہرہ میلا کیوں ہوگا؟ یہاں آ کے وہ ارشاد فرماتے ہیں، آئینات دانی چرا غماز نے زاں کے زنگار از رخش ممتاز نے۔ ہم غور کرتے ہیں کہ یہ صوفی ہے، یہ خوبصورت لباس پہنے ہوئے، یہ چلتی ہوئی تسبیح اور یہ ذکر میں مبتلا زبان، اور کبھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کبھی وہ عز و نیاز کا پیکر بن جاتا ہے، لیکن جب ہم غور سے اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، کشش نہیں ہے، نورانیت نہیں ہے، تمانیت نہیں ہے، صداقت نہیں ہے، درد نہیں ہے، سوز نہیں ہے، گداز نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے، حقیقت کا وہ طالب نہیں ہے، اور اس کی گفتگو عارضی طور پر تو دل کو پسند آتی ہے، لیکن اس گفتگو کے طے میں حقیقت نہیں ہوتی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں اس آدمی کو ہم منور اور روشن نہیں پاتے، وجہ کیا ہے؟ تو اسی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ظالم، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، آئینات دانی چرا غماز نے زاں کے زنگار از رخش ممتاز نے۔ تیرے دل کا شیشہ میلا ہے، اس پر گناہ کا زنگ چڑھا ہوا ہے، اس میں حرص و ہوس ہے، اس میں دنیاوی طلب ہے، اس میں جاہ پرستی ہے، اس میں مال پرستی ہے،
اس میں شہوت پرستی ہے، اس میں نفس پرستی ہے، اس میں ہوس پرستی ہے۔ حرص و ہوس کے قیدی، دنیا کے طالب، تم حقیقت سے محروم ہو، تیرا دل میلا ہو گیا ہے، تیرا دل میلا ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ایک اور شعر، وہ تو بہت آگے آئے گا لیکن میں اس کو مناسبت سے یہاں ملا رہا ہوں، ہے وہ کئی باب آگے ہے لیکن میں اس کو ملا رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ تو نے 40 سال اس شکل و صورت میں تو گزار دیے لیکن سوچا نہیں کہ تیرا باطن روشن کیوں نہ ہوا۔ تو یہی تو سوچ کہ تیری 40 سال کی نمازیں کدھر گئی ہیں، وہ روزے کدھر گئے، وہ تسبیح و تہجد کدھر گئے۔ تو یہاں آ کے وہ فرماتے ہیں گندوں میں آمال چل سالاں کجاست لیک موشے دزد در انبان ماست۔ تو نے گندم کی بوری بھری رکھی تھی نا، سب خالی ہو گئی، کہاں گئی؟ اوپر سے ڈالتے جاتے ہو، غائب ہوتے جاتے ہیں دانے، اوپر سے گندم بوری میں ڈالتے چلے جاتے ہو اور وہ غائب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سوچا تو نے نہیں کہ میں بوری کے اندر گندم ڈالتا چلا جا رہا ہوں اور دانے گم ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ قصہ کیا ہے؟ تو نے سوچا ہی نہیں، ڈالنا سیکھا ہے، ڈالنا سیکھا ہے، تحقیق کرنا نہیں سیکھا۔ تو نے نمازیں پڑھنے سیکھی ہیں، اس کی نور کو تلاش کرنا کا طریقہ نہیں سیکھا تو نے۔ تو وہ فرماتے لیک موشے دزد در انبان ماست، اب بوری کو ہلا کے دیکھو کہیں اس کے نیچے چوہے نہ لگے ہوئے ہوں، انہوں نے سوراخ کر دیا ہے اور اپنے ان سوراخوں کے اندر دانے لے لے کے وہ جا رہے ہیں، تم ڈالتے چلے جا رہے ہو، تم ڈالتے چلے جا رہے ہو، چوہے لے کے اپنے سوراخوں میں گھستے چلے جا رہے ہیں، اس لیے نہ بوری بھرتی ہے اور نہ تمہاری جان چھوٹتی ہے۔ تم نمازیں پڑھتے ہو، اندر جا رہی ہیں، نکلتی چلی جا رہی ہیں۔ شیطان نے وسوسے، کینہ، بغض، نخوت، تکبر، ہوس اور طلب دنیا کے اوزار سے تیرے دل کو سوراخ کر دیا ہے، جو اوپر سے نیکی ڈالتے ہو اندر سے نکلتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے تم تو دیکھو، جو برتن سوراخ ہو جاتا ہے نا تو وہ کاریگر کے پاس لے جاتے ہیں، کلیگر کے پاس وہ برتن، وہ وہاں ٹانکا لگا کے کلی لگا کے بند کر دیتے ہیں، جو چیز برتن میں جائے وہ نکلتی نہیں۔ تیرا دل سوراخ ہو گیا ہے، شیطان نے اس کو سوراخ کر دیا ہے، جتنی نیکیاں اندر جاتی ہیں نکلتی چلی جا رہی ہیں۔ ارے کسی کلیگر کے پاس جاؤ، کسی کاریگر کے پاس جاؤ جو نگاہ سے، توجہ سے، شفقت سے، محبت سے، پیار سے، عشق سے گرم کر کے، نور کی قوت سے اس کو ٹانکا لگا کر اس کو رگڑ کے صاف کر کے چھوڑے، تاکہ جو نماز و روزہ، ذکر و فکر و طہارت اندر جائے گی وہ نور بن کے تیرے چہرے پر آ جائے گی۔ تو یہاں وہ فرماتے ہیں کہ آئینہ ادانی چراغ اماز نے، سوچا نہیں تیرا شیشہ کیوں شکل صورت نہیں بتاتا، کیوں حقیقت کو ظاہر نہیں کرتا؟ زاں کے زنگار حضر و خش ممتاز نیست، اس لیے کہ تو نے زنگ آلود شیشے کو صاف کرنے کے لیے کوئی تدبیر کی ہی نہیں، اور تم خود تو نہیں کر سکتے۔ تم تو طلب دنیا کے لیے لباس ہی تو نے پہنا ہے، اتار دو اس لباس کو، اور جنہوں نے یہ لباس پہنا ہے تم ان کے لباس تک نہ ٹھہرو، تم ان کی ذات تک پہنچو۔ تم ان کی صفات تک کیوں پہنچے ہو؟ ان کی ذات تک پہنچو۔ جب ذات تک پہنچو گے پھر ان کی صفات جو آپ کے جسم پر منعکس ہوں گی، پھر وہی کیفیت جو وہاں ہے یہاں بھی ہوگی۔ تم دیکھتے ہو شیشے، دیکھو نا ذرا غور تو کریں آپ کہ شیشے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، اس کو صاف کرو، صاف کرو، خوب صاف کرو، زمین پہ رکھو، جب بادل چھٹتے ہیں سورج سامنے ہوتا ہے تو وہ جب سورج کا نور اس شیشے کے اندر آتا ہے تو جس طرح سورج نہیں دیکھا جا سکتا اس طرح شیشے پر بھی نظر نہیں پڑ سکتی، تو سورج اس پاک شیشے کے اندر اپنی صفت نور اتار دیتا ہے۔ تو تم بھی اللہ والوں کے پاس جاؤ، یہ طلب دنیا میں صرف لباس بنانا چھوڑ دو، اس کو تم ان کی صفات سے گزر کر ان کی ذات تک پہنچو۔ جب وہ تمہارے شیشے کو سیکل کر کے، پاک کر کے، نور سے منور کریں گے، پھر اپنی صفات کا نور اور اجالا بھی تمہیں عطا فرما دیں گے۔ لہٰذا اپنے شیخ کے ساتھ صورت بنانے سے پہلے اس کی سیرت پر عمل کرو، صورت بنانے سے پہلے سیرت پر عمل کرو، تاکہ وہ سیرت کا نور صورت کو منور فرما دے۔ یہاں آگے جا کے وہ بہت خوبصورت بات فرماتے ہیں، آئینہ کس زنگ و آلائش جداست،
آئینہ کس زنگ و آلائش جداست، پرشعائے نور خورشید خداست، پرشعائے نور خورشید خداست۔ اگر تیرا اندر کا شیشہ، تیری روحانیت، تیرا نفس مطمئن ہو جائے، تیرا دل بیدار ہو جائے، تیری روح پاک ہو جائے اور اندر روح و دل کا شیشہ صاف ہو جائے تو خورشید خدا کا نور اس کے اندر اتر آتا ہے۔ گویا خدا اپنے جلوے اس وقت منتقل کر دیتا ہے کہ جب اندر پاک اور صاف ہو جائے۔ میں آپ سے ایک بات نہ پوچھ لوں، آپ ذرا اپنے آپ سے میں سوال کرتا ہوں، آپ خود سوچیں اور خود جواب دیں۔ شدت کی پیاس لگی ہو آپ کو اور یقین ہو جائے کہ اگر مجھے پانی نہ ملا تو روح و جسم جدا ہو جائیں گے، روح قبض انصری سے پرواز کر جائے گا، لیکن ایک گلاس ملا، پانی تو ہے، پانی تو ہے، تھوڑا دور ہے، گلاس کے ذریعے اس میں رسی یا ڈول کے ذریعے، رسی کے ذریعے گلاس باندھ کر اوپر لاؤ، لیکن وہ گلاس اتنا غلیظ ہو، اتنا غلیظ ہو، اتنا غلیظ ہو کہ جگہ جگہ پر گندگی کا ڈھیر ہو اور بدبو بھی آ رہی ہو، تو کیا خیال ہے عقل و ہوش سلیم ہوں، نظر ٹھیک ہو تو اس غلاظت اور گندگی سے بھرے ہوئے گلاس کے اندر پانی ڈال کے پیو گے؟ کبھی فطرت قبول نہیں کرے گی، کبھی مزاج و طبیعت اس کو پسند نہیں کریں گے۔ تم اگر اپنی زندگی بچانے کے لیے مجبور بھی ہو، ضرورت مند بھی ہو، حاجت مند بھی ہو، پھر بھی تیری فطرت سلیمہ اس گندے ناپاک اور غلاظت سے اٹے پٹے ہوئے گلاس میں تم پانی پینا پسند نہ کرو تو خدا گندے دل میں اپنا نور کیسے اتار دے گا؟ تو اگر پانی پی کے دل کو آسانی، جسم کو آسانی پہنچانا چاہتے ہو تو گلاس دھو کر پانی پیو، اور خدا کا نور، نور خورشید خدا اس وقت اپنا نور منعکس کرتا ہے دل کے شیشے پر جب یہ پاک ہو جائے، یہ صاف ہو جائے۔ پاک کس طرح ہوتا ہے؟ پچھلی رات جاگو، آنسو بہاؤ، سر سجدے میں رکھو، باوضو رہو، کپڑے پاک رہیں، جسم پاک رہے، تن پاک رہے، من پاک رہے، ظاہر پاک رہے، باطن پاک رہے، رفتار پاک ہو، گفتار پاک ہو، کردار پاک ہو، نظر پاک ہو، فکر پاک ہو، ذکر پاک ہو، زبان پاک ہو، گویا سارے جسم پر شریعت کا پہرا لگ جائے، جسم پر، آنکھ پر شریعت پہرے دار ہو جائے، زبان پر شریعت پہرے دار ہو جائے، ہاتھوں پر شریعت پہرا دے، تیری رفتار پر شریعت نظر رکھے، تیرے جسم پر شریعت نظر رکھے۔ جب اس ساری کیفیت اندر منتقل ہوگی اور اندر جو کیفیت ظاہر ہوگی اس کو طریقت کہتے ہیں، اور طریقت شریعت تو گناہ سے روکتی ہے، شریعت گناہ سے روکتی ہے اور طریقت گناہ کا خیال دل سے نکالتی ہے۔ گناہ سے رک جانا یہ اور بات ہے، اور دل سے گناہ کا ہمیشہ کے لیے نکال دینا یہ اور بات ہے۔ شریعت روکتی ہے، شریعت پر عمل کے بعد جو اندر نور کی قوت پیدا ہوتی ہے وہ طریقت بن کر دل سے گناہ بات۔ یہ ہے کہ اندر کچھ گند و غلاظت پڑے ہوں اور اس پر کمبل، چٹائی اور کارپیٹ ڈال کے چھپا دیا جائے، یہ اور بات ہے۔ ایک یہ کہ کمبل، چٹائی، دری وغیرہ، کارپیٹ وغیرہ ہٹا کے جھاڑو لگا کر صاف کر دیا جائے، یہ اور بات ہے۔ تو گویا گناہ سے روکنا یہ شریعت کا کام ہے، اور محبت و عشق کا جھاڑو لگا کے صاف کر دینا یہ طریقت کا کام ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ نااہل و پاک بازوں کی سیرت کے مطابق اپنی سیرت بنانا ہی چاہتے ہو تو دل صاف کرو، اور دل تم کب خود صاف کر سکتے ہو؟ یہ دل والوں کے پاس جاؤ۔ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہیچ آہن خود بخود تیغے نہ شد۔ 1000 من لوہا پڑا رہے، ساری عمر پڑا رہے، صورت نہیں بنا سکتا، اور 10 فٹ لکڑ پڑی رہے، یہ لکڑی پڑی رہے، نہ یہ ممبر بنے، نہ یہ محراب کی چوکھٹ بنے، نہ یہ دروازہ بنے، نہ یہ کھڑکی بنے، نہ یہ کرسی بنے، نہ یہ ممبر بنے، نہ یہ ستون بنے، نہ یہ لاٹھی بنے، یہ کچھ بھی نہیں بن سکتی۔ ہاں، اس سے کاریگر جو چاہے بنا سکتا ہے کاریگر۔ تو تم بھی اگر دل کا آئینہ صاف کرنا چاہتے ہو تو خود کیا کر سکو گے؟ کسی ایسے کے پاس جاؤ جس کا کام ہی ہے کہ دلوں کو صاف کرنا۔ جب ان کے پاس جاؤ گے تو وہ نظر سے، فکر سے، توجہ سے، محبت سے
آپ کے دل کے آئینے کو صاف کر دیں گے۔ اس کے بعد جلوہ عشق جب اتاریں گے تو جو خس و خاشاک رہتے ہیں اسے عشق رسول، عشق الہی جلا کے صاف کرتے ہیں۔ پھر جب محبوب کا جلوہ اس پاک دل پر گرتا ہے تو پھر محب اور محبوب کے رابطے کبھی ہو جاتے ہیں۔ تو فانی دنیا میں آ کر دائمی عذاب میں مبتلا ہونا چاہتے ہو، تم باقی دنیا میں آؤ تاکہ نہ ختم ہونے والی خوشیاں تیرا مقدر بن جائیں۔ اللہ غنی۔ یہاں آ کے جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رو تو زنگار از رخے او پاک کن بعد از آن نور را ادراک کن۔ اللہ غنی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ کیا نور کی کیفیت ہے اور کیا پیارا مشورہ ہے اور کیا حقیقت آشنا اور دل بستہ کیفیت ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے بندے رو تو زنگار از رخے او پاک کن، نکلو نا اپنی منزل سے، اپنی مسند سے، اپنے دربار سے، اپنی چوکڑ سے، اپنے گھر سے۔ یہ جو تم نے فانی چکر چلا رکھے ہیں، توڑو اس سارے جال کو، باہر نکل، اس جال کو توڑ اور باہر نکل اور دیکھ کہ میرا چہرہ اگر روشن ہے تو دل بھی روشن ہے کہ نہیں۔ دل اور سینہ اور چہرہ جب یہ سارے روشن ہو جائیں تو پھر اللہ کے نور کا ادراک اور نور نبوت کے فیضان کا ادراک تمہیں میسر ہو جائے گا۔ تو جب تمہیں نور نبوت کے فیضان اور جلوہ توحید الہی کا نور تجھے میسر آ جائے گا تو پھر تو ظاہر پرست نہیں ہوگا، حقیقت پرست ہو جائے گا۔ پھر تو نفس پرست نہیں ہوگا، تو ذات پرست ہو جائے گا۔ پھر تیرا سجدہ جھوٹا نہیں ہوگا، پھر یہ سجدہ بھی محبت والا ہوگا۔ اور جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس محبت میں ڈوب کر بالکل قرب کی منزل پر جا کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، چونکہ عشق محب اور محبوب کے درمیان تمام رکاوٹوں کو اور رذائل کو، نقائص کو جلا کے ہٹا دیتا ہے، اور وہ پردے جو محب کو محبوب تک نہیں جانے دیتے وہ عشق جلا دیتا ہے۔ اور حضرت حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے آن جا کے زاہداں بہزار اربعین رسند مست شراب عشق بیک آہ می رسد۔ جہاں زاہد 40 سال کے سجدے کر کے بھی نہیں پہنچتا، وہاں عاشق سچا ایک آہ بھر کے اس منزل سے آگے گزر جاتا ہے۔ آن جا کے زاہداں بہزار اربعین رسند مست شراب عشق بیک آہ می رسد۔ جہاں زاہدین 40 سال کے بعد بھی نہیں پہنچتے، وہاں عاشق محبوب کی تڑپ لگن میں مگن ہو کر جب دل سے آہ نکالتے ہیں تو اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت حسن بصری ایک عاشق کو طواف کرتے دیکھا، ایک عاشق کو طواف کرتے دیکھا تو حضرت حسن بصری بہت باکمال شخصیت، وہ ہر وقت ان پر عرفان کی کیفیت طاری رہتی تھی، اور جب وہ بات کرتے تھے تو اس طرح لوگوں کے روح و دلوں میں اتر جاتی تھی جس طرح ہلکی بارش ریت میں جذب ہو جاتی ہے۔ تو پتھر دل جب ان کی بات سنتے تھے تو پتھر بھی پگھل جاتے تھے ان کی شیرینی گفتار سے۔ تاثیر اور لطافت گفتگو لوگوں کو کو بکو پھرنے سے ہٹا کر ایک کی جستجو میں لگا دیتے تھے۔ حضرات گرامی، انہوں نے ایک آدمی دیکھا طواف کر رہا ہے، ایک آدمی دیکھا وہ طواف کر رہا ہے، لیکن اس کے دل سے سر سے عرش تک ایک نور کی کرن ہے جو جا رہی ہے اور آ رہی ہے، اور یہ طواف کر رہا ہے۔ تو آپ نے دعاؤں میں کثرت کے بجائے اس کے پیچھے ہو گئے، اور جہاں وہ رکتا یہ رک جاتے، جہاں وہ چلتا وہ چلتے۔ جب وہ مقام ابراہیم پر آ کے طواف ختم کر کے طواف کے 2 نفل پڑھنے لگا مقام ابراہیم پر، تو دیکھا کہ اس پر اتنا نور کی بارش ہوئی کہ وہ ڈوب گیا اس نور میں۔ اللہ غنی۔ تو وہ جناب حسن بصری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میری 30 سال کے حج اور روزے اور نمازیں تو لے لے، یہ آہ و درد سوزمندی مجھے عطا کر دے۔ میں 30 سال کے روزے اور حج یہ تمہیں دیتا ہوں، تم یہ مقام آہ مجھے دے دو۔ اللہ غنی۔
یہ آہ بھی کوئی کمال معاملہ ہے، اللہ غنی۔ یہ عاشق جب جلے ہوئے دل سے آہ کرتے ہیں نا، عرش کے کنگرے ہل جاتے ہیں، اور اس وقت اللہ رب العالمین بار بار پوچھتا ہے، اے میرے عشق میں جلے ہوئے انسان، یہ تیری آہیں میری رحمت کے دریا کے اندر ایک طوفان برپا کر رہی ہیں، چاہو کیا چاہتے ہو؟ یہی چاہتے ہیں کہ بس پردہ اٹھے، میں اور آپ سامنے ہوں اور تیرے جلوے میں گم ہو جاؤں، تو ہی تو رہ جائے۔ باہر کا یہ وہ مقام ہے دوستو جسے عشق والے لوگ طے کرتے ہیں، یہاں زاہدین نہیں پہنچتے، عاشق پہنچتے ہیں، اور زہد و عشق جب دونوں مل جائیں تو قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، زہد بھی ہو اور عشق بھی ہو، سجدہ بھی ہو اور جمال بھی ہو، سجدہ بھی ہو اور عشق کے اندر جلنے کی وہ جو عاشقوں کی عادت ہے، یہ عادت و عبادت، عشق میں جلنے کی عادت اور سر سجدے میں رکھنے کی عبادت، یہ جب دونوں اکٹھی ہوتی ہیں تو منہ سے نکلتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب تک خدا اس بندے کو جواب نہ دے دے وہ بندہ سر اٹھاتا ہی نہیں، اور یہ بار بار کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ عاشقوں کا مقام ہے دوستو۔ رب العالمین ہمیں اس مقام پر پہنچنا تو خیر اللہ کے لیے، اللہ کے محبوب کے لیے مشکل نہیں، ہمارے لیے مشکل ہے۔ جو چیز ہمارے لیے مشکل ہے ان کے سامنے مشکل ہی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں۔ لیکن جو لوگ اس منزل کو طے کر چکے ہیں، اگر ہم نہیں کر سکے تو جو طے کر چکے ہیں یہ منزل، خدا ان کی محبت، معیت، صداقت بھری رفاقت ہمیں نصیب فرمائے، یہ دنیا بھی سنور جائے، قبر حشر بھی سنور جائیں، اور معیت جو دنیا میں قائم ہوتی ہے اسی کے نتیجے میں قیامت میں بھی خدا معیت، رفاقت اور محبت عطا فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، آج مختصر سا یہ درس آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، میرے اور آپ کے حال کو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے حال کے فیضان سے بحال فرمائے، میرے اور آپ کے سب پچھلے گناہ معاف فرمائیں۔ میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آج کی مجلس برخاست کرتا ہوں۔ ناظرین و سامعین اور نور ٹی وی کے تمام چاہنے والوں، نور ٹی وی کے مہمانوں، نور ٹی وی کے میزبانوں، یہ تمہارا چینل ہے، یہ آپ کا چینل ہے، خوب دیکھو، اور جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا ان تک پیغام پہنچاؤ، اور بجھے ہوئے دیے روشن کرو، اور وہ راستے کہ جسے صراط مستقیم کہا گیا ہے، وہ عشق کے دیے جلا کر جو اس راہ پہ کاروان گزرا ہے اور اپنے نقوش قدم چھوڑ گیا ہے، ان نقوش قدم تلاش کرو، ان ذروں میں سے بھی ہدایت کا نور چمک رہا ہے، اس عشق کے نور سے دیکھتے چلے جاؤ اور منزلیں طے کرتے چلے جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین ہم سب کے جو میرے سامنے دوست بیٹھے ہوئے جو اس نور ٹی وی کی وساطت سے مجھے تو دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر، لیکن میں اپنی دل کی اسکرین پر ان کی پاکیزہ صورتیں دیکھ رہا ہوں، اپنے خیال کے آئینے میں انہیں سامنے بٹھا کر میں محبتوں کے ساتھ ان کے حق میں دعائیں مانگ رہا ہوں۔ اللہ ان سب پر اپنے فضل و کرم اور بے پایاں احسان کی بارش کا نزول دائمی نصیب فرما۔ اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما، گھریلو پریشانیاں، جسمانی پریشانیاں، مالی پریشانیاں، حال کی پریشانی، کال کی پریشانی، الہ العالمین سب کو زوال سے بچا، اس پریشانی سے نجات عطا فرما، اور نبی پاک کی سچی محبت و غلامی اور اللہ والوں کی اللہ اپنے دوستوں کی غلامی نصیب فرما۔ فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔